بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 سے 35 تک کریں گے انشاءاللہ لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ پیغام قرآن اسلام چینل، تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے، اور ہو سکے تو شیئر بھی کیجیے گا۔ اگر آپ کی وجہ سے قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کا فہم حاصل کرتا ہے، تو وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہوگا، ہمارے لیے بھی صدقہ جاری ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ وعلم، اور اس نے سکھا دیے، کس نے سکھا دیے؟ اللہ تعالیٰ نے، آدم علیہ السلام کو، الاسماء نام، کلہا سارے کے سارے، ثم پھر، عرضہم اس نے پیش کیا ان کو، علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے، فقال تو اس نے فرمایا، انبئونی تم مجھے بتاؤ، باسماء نام، ہؤلاء ان کے، اگر تم ہو صادقین سچے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر شرف کا ذکر فرمایا ہے کہ انہیں اس خصوصیت نوازا کہ تمام چیزوں کے نام سکھا دیے مگر فرشتوں کو نہ سکھائے۔ اس کا تعلق فرشتوں کے آگے آدم کو سجدہ کرنے کے بعد سے ہے، لیکن موقع محل کی مناسبت کی وجہ سے اسے پہلے ذکر فرمایا، تاکہ فرشتوں کو علم نہ تھا کہ خلیفہ کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، اور انہوں نے جب اس کے بارے میں سوال کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام سکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی، انہیں تمام چیزوں کے نام اور ان کا علم عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے القاء اور الہام کے ذریعے اسماء کا علم عطا فرمایا۔ یہ چیزوں کے نام، ان کی خاصیتوں اور فوائد کا علم تھا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ ان چیزوں کے، ان اشیاء کے جن کے نام سیدنا آدم کو سکھا دیے تھے نا، یہ فرشتوں کو آزمانے کے لیے ان کے سامنے پیش کیا کہ ان کو پہچانتے ہیں یا نہیں۔ تو یہاں پہ کہاں، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اپنے گمان میں سچے ہو تو اس خلیفہ سے افضل ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو ان فرشتوں نے آ کے کیا کہا، قالو انہوں نے کہا، سبحانک تو پاک ہے، لا نہیں، علم کچھ علم، لنا ہمارے لیے، الا سوائے، ما اس کے جو، علمتنا سکھایا آپ نے ہمیں، انک یقیناً آپ، انت آپ، العلیم سب کچھ جاننے والے ہیں، الحکیم کمال حکمت والے ہیں۔ یہاں پہ فرشتوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ آپ پاک ہیں، آپ پاک ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں، یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے ہیں۔ یہاں پر فرشتوں نے کہا آپ پاک ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں۔ فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کیا اور جواب دیا کہ آپ نے ہمیں جتنی بات بتا دی ہم اتنا ہی جانتے ہیں، ساری حقیقتوں کو جاننے والے اور حکمت والے تو آپ ہی کی ذات ہے۔ تو یہاں پر فرشتوں نے جب علم کی اہمیت اور حکمت واضح ہوئی تو انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کیا نا، کہ فرشتوں نے کہا کہ پاک ہیں آپ کی ذات، ہمیں کسی بھی لحاظ سے کوئی علم نہیں مگر جتنا علم آپ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کیا۔ اس سارے واقعے کی علم کی فضیلت واضح ہوتی ہیں
کہ فرشتوں کے اعتراف سے یہ واضح ہو گیا کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ انک انت العلیم الحکیم، کہ تو سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت۔ فرشتوں نے کہا کہ یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ العلیم ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، اور اسی طرح اس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی ذرہ برابر چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر یا پوشیدہ نہیں ہے۔ ذرے سے بڑی یا اس سے چھوٹی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ الحکیم، وہ کمال حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ الحکیم ہیں، اس نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو حکمت سے خالی ہو، اس نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو حکمت سے خالی ہو۔ مخلوق میں کوئی اس کی حکمت سے باہر نہیں ہے، وہ کمال حکمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے انسان کو علم الاسماء دینے کا فیصلہ کیا، جبکہ فرشتوں کو اس سے محروم رکھا۔ حکمت کسی چیز کو اس مقام پر رکھنے کو کہتے ہیں جس کے وہ لائق ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی حکمت کا اقرار کیا اور اس کا اعتراف کیا کہ وہ کسی چیز سے علم سے قاصر ہیں مگر جتنا کچھ وہ رب اس کو سکھا دے، ٹھیک ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال، اس نے فرمایا، یا آدم، یا کا مطلب ہے اے آدم، اے آدم، انبئہم، انہیں بتاؤ، باسمائہم، ان کے نام، فلما، پھر جب، انبأہم، اس نے بتا دیے، باسمائہم، نام ان کے، قال، اس نے فرمایا، علم، کیا نہیں، عقل، میں نے کہا تھا، لکم، تم سے، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، غیب، غیب، السماواتی، آسمانوں کے، والارضی، اور زمین کے، واعلم، اور میں جانتا ہوں، ما، جو، تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، وا، اور ما، جو، تم تھے، تکتمون، چھپاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، انہیں ان کے نام بتا دو، انہیں ان کے نام بتا دو۔ تو جب اس نے ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ بے شک میں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، ان کے نام بتا دو۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ وہ اشیاء کے نام بتانے سے قاصر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر سیدنا آدم کی فضیلت اور اس کی تخلیق کی حکمت واضح کرنے کے لیے سیدنا آدم سے فرمایا کہ انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب انہوں نے ان کے نام بتا دیے، جب سیدنا آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان کے ناموں سے آگاہ کر دیا تو ان پر سیدنا آدم کی فضیلت ظاہر ہو گئی، اور خلیفہ بنانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس میں جتنا ان کی حکمت اور اس کا کامل علم ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت اور فضیلت واضح کر دی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، قال علم، عقل، لکم، انی اعلم غیب السماوات والارض۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمان اور زمین کے غیب جانتا ہوں۔ غیب سے مراد چھپی ہوئی چیزوں کا علم ہے، جب وہ غیب کا علم رکھتا ہے تو حاضر کو بخوبی جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے تھے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو چھپے ہوئے راز جان سکے، یا سینے کے راز چھپاتے ہیں جو نا، یہاں مراد ہے کہ انسانوں کے سینوں میں چھپے ہوئے راز اور فرشتوں کے اندر چھپے ہوئے راز بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس جب قلنا، ہم نے کہا، للملائکتی، فرشتوں سے، تسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو،
فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا واستکبر اور اس نے تکبر کیا اور کانا ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے۔ اور جب فرشتوں نے سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب فرشتوں سے کہا نا کہ آدم کو سجدہ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی آدم پر اپنا عظیم احسان فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو ان کے اکرام و تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے اظہار کے لیے سجدہ کریں۔ رب العزت کا فرمان ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے پورا بنا دوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 29۔ یہاں پر یہ جو سجدہ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرنے کے مترادف ہوا۔ یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا، لیکن اب یہ سجدہ جائز نہیں ہے۔ اسلامی شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تعظیم کے طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ مگر ابلیس کے سوا جو نا سب نے سجدہ کیا تو ابلیس نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ابلیس فرشتوں میں شامل کر دیا گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے لیے سجدہ کرنا ضروری ہو گیا۔ ابلیس اور فرشتے الگ الگ مخلوقات ہیں، کیونکہ یہاں پہ سیدنا عائشہ سے روایت ہیں کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جو ابلیس ہے یہ آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے۔ یہ صحیحہ کی روایت، اس کا نمبر ہے 458۔ یہاں پہ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی سجدے کی آیت پڑھتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے خرابی ہو اس کی یا میری، آدم کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کیا، اب اس کو جنت ملے گی، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا اور میں نے انکار کر دیا، یا نافرمانی کی میرے لیے جہنم ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اس کا نمبر ہے 81۔ وَأَبَى وَاسْتَكْبَرَ، یہاں پہ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور تکبر کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اس نے تکبر سے کہا أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، کہ ابلیس نے حسد اور تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لاسٹ والی آیت ہے، وَا اور قُلْنَا کہا ہم نے، یا آدم اے آدم، اسکن تم رہو، انت تو، وا اور زوجو کا اور تمہاری بیوی، الجنت جنت میں، وَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن خوب، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، شئتم کا مطلب ہے چاہو، ما کا مطلب ہے دونوں، ولا اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جانا، حاضی اس الشجرۃ درخت کے، فتکونا ورنہ تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو دونوں خوب کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جو ہے نا دونوں جنت میں رہو۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم کو تخلیق کیا، انہیں فضیلت عطا فرمائی، پھر ان میں سے ان کی بیوی سیدہ حوا کو پیدا کیا، اپنی نعمت پوری کر دی تاکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سکون حاصل کریں، پھر انہیں دوسری فضیلت یہ دی کہ انہیں جنت میں بسا دیا
اور حکم دیا جہاں سے چاہو پھل اور میوے کھاؤ. یہاں پہ ہیں، یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیدنا آدم کے جنت جانے سے پہلے حوا پیدا ہوئی ہیں اور پھر دونوں کو جنت پہ رہنے کا حکم ہوا ہے. لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن مسعود اور صحابہ کی ایک جماعت کا قول ہے کہ پہلے تنہا آدم کو جنت پہ رہنے کا حکم ہوا تھا. سیدنا آدم جنت پہ رہتے تھے مگر تنہائی کے سبب سے اکثر گھبرایا کرتے تھے. ایک دن سیدنا آدم جب سو رہے تھے تو ان کی نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ حوا کو سیدنا آدم کی بائیں پستی سے پیدا فرمایا. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا کہ اور جہاں سے چاہو تم دونوں خوب کھاؤ. انہیں با فراغت ہر پھل کھانے کی اجازت دی گئی. اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا کو آزمائش کے لیے یا کسی حکمت کے تحت اس درخت کے قریب جانے سے روکا گیا تھا جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. اس درخت کے بارے میں کوئی وضاحت قرآن و حدیث سے نہیں ملتی اور نہ ہی ہمیں اس بارے میں معلوم کرنے کی کوئی ضرورت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے کہ یعنی تم بے انصاف لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم اور سیدنا حوا کو ایک درخت کے قریب جانے سے روکا تھا. یہ نہیں تحریم کے لیے ہیں کیونکہ اس ممانعت میں عمل نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیا ہے. ظلم سے مراد ہیں کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے اس طرح ظالم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے اور اگر نافرمانی کی تو گویا اللہ تعالیٰ کو اس کا حق نہ دیا. تمام اعضاء، اشیاء، نعمتوں کا جو حق ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے لگایا جائے تو دراصل نافرمانی کر کے ان کو ان کا حق نہ دیا جائے، یعنی کہ اپنی ذات کا حق اسے تباہی سے بچایا جائے. تو نافرمانی کر کے گویا اپنی ذات کو سزا کا مستحق ٹھہرایا اور اپنی ذات پر ظلم کیا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا سبق تھا. آیت نمبر 35 تک، 31 سے لے کے 35 تک سورۃ البقرہ. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے سے لفظی ترجمے کی اور مختصر تفسیر کی سمجھ آ گئی. تو آپ نے ہمارے چینل کو لاسٹ میں ریکویسٹ ہے آپ سے بہت زیادہ کہ سبسکرائب لازمی بھی کرنا ہے اور کمنٹ بھی دینا ہے، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.